الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو جو فوقیت دی ہے اور برتری دی ہے وہ مسلم ہے۔ عالمی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان ہماری دینی زبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری معجزہ جو کلام پاک کی صورت میں موجود ہے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی طرف ہمیں رغبت بھی دلائی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اور دعوی اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جن کو عربی کے ساتھ کوئی واسطہ اور ناطہ نہیں ہے۔ ہمارا مکمل دین جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، جتنی اصول ہیں سارے کے سارے عربی زبان میں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز وہ قرآن پاک ہے تو وہ عربی زبان میں ہے، اس کے بعد درجہ حدیث مبارکہ کا ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ جتنے ائمہ ہیں، جتنے ابتدائی مفسرین ہیں، محدثین ہیں، تمام کا تمام کام عربی زبان میں موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا عربی کے ساتھ تعلق اور ہماری وابستگی وہ انتہائی کمزور ہے، اور جہاں تک ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے ارشاد فرمایا تھا کہ تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، کہ تم عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ جب تک ہم عربی زبان کو نہیں سیکھیں گے ہمارے لیے دین کی اصل تک اور دین کی روح تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کی روح تک، اس کے معانی کی گہرائی تک ہم تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمیں عربی کے ساتھ وابستگی نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک مسلمان الف لام میم سے، الحمد سے والناس تک قرآن پاک پڑھتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک میں کیا پڑھ چکا ہے، اس کا رب اس سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے رب کی یا اپنے معبود باطل کی وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے، جو اس کی کتاب ہے، جو اس کی بنیادی کتاب ہے، وہ اسے پڑھ رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان اس ضعیف حالت میں آ چکا ہے کہ پورا قرآن بھی اسی طرح گزارتا ہے، اور مزید یہ کہ نماز کی ابتدا سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب سے کیا گفتگو کی ہے۔ یہ ہماری ایک ابتر حالت ہے۔ ہمارے پاس اور کام کرنے کو بہت سارے وقت ہے، بہت سارے وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اور جو دین کے بنیادی اصول جس زبان میں لکھے ہوں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو، اس کی ساری رہنمائیوں کو قرآن پاک میں پوشیدہ رکھا ہے، اور حتیٰ کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے ایک انتہائی سخت وعید ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالها، کہ قرآن صرف مصحف ہے، یہ صرف اور صرف چومنے کے لیے، اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ کیا وہ شخص جو زندگی بھر قرآن کی ایک آیت میں بھی غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہ اس نے اپنی اتنی صلاحیت پیدا کی ہے، قرآن کی روح سے اس کے دل پر تالا نہیں؟ یقیناً عربی زبان سیکھنے کے بغیر
قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر ہم عربی زبان کے لیے مختص کریں اور عربی زبان کو آج سے سیکھنے کی ہم ہمت کریں اور عزم کریں اور عزم مصمم کریں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری عربی کے ساتھ بہت زیادہ اچھی مناسبت ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک بندہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے، ادھر جا کر قبر پر بھی سجدہ کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے کیا وعدہ کر چکا ہوں۔ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس معلومات ہی اتنی، علم ہی اتنا ہے۔ لہٰذا ہم نے عربی کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک مختصر وقت میں ایک مختصر کورس اور انتہائی مفید کورس آپ کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ ہر شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مدارس کے اندر داخلہ لے، مدارس کے اندر جا کر کے پڑھے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس آنے جانے کے وسائل نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کورس کی ابتدا کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہم 4 سے 5 لیکچر اپلوڈ کیا کریں گے، اور آپ انتہائی طور پر، چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ کوئی پروفیشنل ہیں، یا آپ پروفیسر ہیں، یا آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، یا بالفرض آپ کا تعلق یونیورسٹی اور کالج کے ساتھ ہے جہاں پر آپ کو ریسرچ کا کام کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جو اسلامیات کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، منسلک لوگ ہیں، ان کے لیے، اور اگر آپ عالم ہیں یا طالب علم ہیں، یا آپ قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ابتدائی طور پر عربی کا جاننا ضروری ہوگا۔ تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص، ہم نے اس کورس کو ابتدائی طور پر انتہائی سادہ اور آسان انداز سے شروع کیا ہے تاکہ ہر عام شخص بھی اس سے استفادہ کر سکے، اور تدریجاً ہم اس کو اعلیٰ درجے تک لے کر جا چکے ہیں۔ تو اسی چینل سے ہم نے انشاءاللہ تعالی ان اسباق کی، ان دروس کی ابتدا کی ہے، اور مزید بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لکھیے لرن عربک بائی شیخ عبداللہ، تو آپ کو یہ اسباق انشاءاللہ تعالی وہاں پر مہیا ہو جائیں گے۔ میری آپ سے ادنا درخواست ہے کہ آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے۔ مبادہ انسان کے پاس بعض دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو وہ قرآن پاک کی وہ آیت، حدیث مبارکہ کا وہ حصہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی بقیہ زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر واعظ، قرآن سے بڑھ کر بڑا خطیب، قرآن سے بڑھ کر بڑا مصلح نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ قرآن بذات خود وہ ذریعہ ہے، بے شمار صحابہ اکرام کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ وہ قرآن پاک تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت معروف ہے کہ جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پہنچے تو قرآن نے اندر اثر کر چکا تھا، قرآن ان کے اندر اثر کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مشرف بائی اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لہٰذا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اگر آپ کو ایک آیت بھی قرآن پاک کی سمجھ میں آتی ہے تو یقیناً وہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔